کچھ باتیں جاننے کی کوشش کی تھی۔ یاد رکھیے سیرت ایک لامتناہی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں اور اتنے گوشے ہیں کہ اگر کسی ایک پہلو کو بھی بیان کیا جائے تو اس کو بھی کما حق کو ہی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کہ ایک شاعر نے کہا بھی تھا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جس نے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی ہے، اپنے علم کے مطابق آپ کی سیرت کو بیان کیا، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا، اور آخر میں اسی نتیجے پر پہنچا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، کہ اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل والا آپ ہی ہیں، اور کوئی بھی شخص آپ کی تعریف اس طرح نہیں کر سکتا کہ جس طرح آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے۔ لہٰذا ہم بھی سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 جہتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کہ انتہائی ضروری ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایک پہلو لیں گے، تو جیسے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت والدین۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہمارے سامنے سیرت کی 3 جہتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہے شمائل مصطفیٰ، اور پھر ہے خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً آپ میں سے ہر شخص نے اس مشہور نعت کو سنا ہوگا جو شیخ سعدی کی طرف منسوب ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو پہلے 3 جو مصرے ہیں وہ ان 3 جہتوں کی طرف منسوب ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد حسنت جمیع خصالہ کشف الدجا بجمالہ، تو حسنت جمیع خصالہ سے آپ کے خصائل ہیں، کشف الدجا بجمالہ سے آپ کے جو شمائل ہیں وہ مراد ہیں۔ اب ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے فضائل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فضائل سے مراد حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیغمبرانہ روحانی امتیازات، معجزات اور کمالات ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کی ذات سے ظاہر ہوتے رہے۔ ان کے ذکر کا مقصد اولی دلوں پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و تکریم کا نقش ثبت کرنا ہے۔ ان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو ہم کیوں ذکر کریں گے؟ اس لیے تاکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا ہمیں ادراک ہو سکے۔ جب آپ کی عظمتوں کا ادراک ہوگا تو ہمارے قلوب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہوں گے، ہم آپ سے محبت کر کے آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضائل عطا فرمائے وہ آپ کا خاصہ ہیں۔ کائنات میں رسولوں میں سب سے بڑھ کر آپ کو فضائل عطا فرمائے گئے ہیں۔ ہم ان میں سے یہاں پر چند فضائل کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تخلیق اور نبوت میں اول، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ تخلیق میں بھی اول ہیں اور آپ نبوت میں بھی اول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، متی وجبت لک النبوہ، آقا آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی، آپ کو کب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی ان کی تخلیق کامل نہیں ہوئی تھی، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت ہے کہ آپ تخلیق میں اول ہیں، وہی اول وہی آخر۔ آپ تخلیق میں اول ہیں، لیکن آپ بعثت کے اعتبار سے ان تمام انبیاء میں سے آخر ہیں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت ہے کہ آپ تخلیق اور نبوت میں اول ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور فضیلت ہمارے سامنے ہے کہ عالم ارواح میں تصدیق رسالت کا اعزاز۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے ایک میثاق لیا، جس کو قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک پختہ وعدہ لیا۔ وہ پختہ وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے۔ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ اقرار کر لیا اور اس باری بوجھ کو، اس ذمہ داری کو اٹھا لیا؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے کہ عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کو جمع کیا گیا اور ان سے یہ میثاق اور وعدہ لیا گیا کہ تم نے نبی آخر الزمان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر انبیاء لے آئے تھے اور اس کا اظہار شب معراج ہوا۔ مدد کس طرح کی گئی؟ فرمایا تم نے اپنے اپنے ادوار میں حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ہے، لہذا تمام انبیاء کرام حضور اکرم علیہ السلام کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آپ کی رسالت کا اقرار کروایا گیا۔ پھر ایک اور فضیلت آقا علیہ السلام کی کہ اس سے قبل جو بھی نبی بھیجے گئے وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے بھیجے گئے، ایک مخصوص قوم کے لیے بھیجے گئے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم کا ذکر کر دیا کہ ہم نے اس نبی کو اس قوم کے لیے بھیجا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ کو مبعوث کیا گیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت نسبی شرف و فضیلت کہ بطور نسب بھی آپ تمام لوگوں سے ارفع و اعلیٰ ہیں۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی نسل ہے، چاہے وہ آپ کی اصل ہے یا نسب، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد ماجد تک، اور پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ کے آل مبارک میں سے آخری فرد تک، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے نوازا ہے۔ اور ہمارے سامنے حدیث موجود ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا۔ پہلے تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو مستحب آپ نے منتخب فرمایا۔ اصطفیٰ قریش من کنانہ، اور پھر بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم،
اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور فرمایا بنی ہاشم میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے سامنے جو لوگوں کو پیدا کیا اور ان کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا، اگرچہ اس کی پہچان اور مقصد یہ تھا لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچان ہو سکے، لیکن بعض قبیلوں کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ تو ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی اولاد کو منتخب کیا، اس میں سے اسماعیل علیہ السلام، پھر بنی کنانہ، اس میں سے قریش میں سے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب کیا گیا۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں جتنے بھی لوگ موجود تھے، جو بھی مرد و خواتین موجود تھے، وہ سارے مشرف باسلام بھی تھے، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات سے بھی نوازا تھا۔ یہ آپ کی نسبی شرف اور فضیلت ہے۔ اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور خاص فضیلت جو ہے وہ خاتم النبیین ہونا ہے، کہ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور قیامت تک آپ کی نبوت کا زمانہ ہے۔ آپ کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یا اعلان کیا وہ جھوٹا ہے، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا میرے بعد 30 ایسے کذاب جھوٹے آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور شرف اور اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تشریعی اور تکوینی اختیارات عطا فرمائے تھے۔ تشریعی سے مراد یہ ہے کہ شرعی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا، جس طرح ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی ذکر کیا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور جو ناپاک چیزیں ہیں آپ ان کو حرام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا اعزاز ہے۔ اسی طرح روزے کے کفارے کے حوالے سے اگر ایک مثال کے طور پہ ذکر کریں کہ ایک شخص آتا ہے کہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، کیا کفارہ ہے؟ تو آپ نے اس کے سامنے کفارے کی صورتیں بیان کی، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھ لو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا غلام آزاد کر دو۔ تو اس نے ان تینوں چیزوں سے عذر کیا کہ میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کے پاس چونکہ تشریعی اختیارات تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ مجلس میں۔ وہ بیٹھ گئے، اتنی دیر میں کچھ کھجوریں آئیں تو آپ نے فرمایا جس کا روزہ ٹوٹ گیا تھا وہ کہاں ہے؟ اور اس سے وہ کھجوریں دی کہ یہ تقسیم کر دو، تمہاری طرف سے یہی کفارہ ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے صحابی رسول کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ غریب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، یہ گھر لے جاؤ، خود کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، یہی تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا تشریعی اختیار ہے جو اس سے قبل دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح عطا نہیں کیے گئے تھے۔ اور بہت ساری چیزیں جس طرح ریشم ہے، سونا ہے، حضور اکرم علیہ السلام نے مردوں کے لیے حرام کیا ہے، اور کچھ لوگوں کو آپ نے تخصیص بھی عطا فرمائی۔ تکوینی اختیارات کیا ہے؟ تکوینی اختیارات یہ ہیں کہ کسی چیز کی صورت و حیت کو تبدیل کر دینا، مردہ کو زندہ کر دینا، بیمار کو ٹھیک کر دینا، یا کس طرح کی مصیبت پریشانی کو دور کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بھی عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے کئی صحابہ کرام کے حوالے سے ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے آپ کے پاس آئے تو حضور اکرم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح ایک مثال کہ لکڑی کی شاخ کا تلوار بننا، ایک صحابی جو ہیں وہ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے ایک شاخ اٹھا کر انہیں دی اور وہ شاخ ان کے لیے تلوار بن جاتی ہے۔ ایک اور صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانا ہے، رات ہو گئی، آپ ان کو شاخ اٹھا کر دیتے ہیں تو وہ شاخ ان کے لیے روشن ہو جاتی ہے اور وہ اس کی روشنی میں اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تشریعی اور تکوینی اختیارات عطا فرمائے تھے۔ تشریعی سے مراد
शरई उमूर किसी चीज को हलाल या हराम करना, और तकवीनी से मुराद ये है कि किसी चीज की सूरत व हैयत को तब्दील करना। ये दोनों चीजों के एजाज आका करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाए गए थे। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की फजीलत में से यह भी है कि अल्लाह ताला ने आपको जिस्मानी ताकत अता फरमाई थी। बहुत बड़े बड़े अगरचे बहादुर मौजूद थे, पहलवान मौजूद थे, लेकिन आपको जो जिस्मानी ताकत अता की थी वो उन सब से अरफ़ा व आला थी। साहबे कराम फरमाते हैं कि खंदक जब खोदी जा रही थी तो एक बड़ा पत्थर ज़ाहिर हो गया। बहुत कोशिश की गई उसको तोड़ने की, लेकिन वो ना टूटा, और भूख की वजह से हालत ये थी कि साहबा कराम ने अपने पेट पे पत्थर बांध रखे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने एक नहीं दो पत्थर जो है वो अपने पेट पर बांध रखे थे। अर्ज की गई आके एक चट्टान आ गई है, मजबूत पत्थर आ गए जो टूटता नहीं है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, वो पत्थर जो सारे सहाबा से न टूटा था, आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर एक ज़रब लगाई, वो पत्थर रेजा रेजा हो गया। इसके अलावा भी आका करीम अलैहिस्सलाम को हर एतबार से अल्लाह ताला ने जिस्मानी तौर पर भी मजबूत बनाया था। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, अल्लाह ताला ने आपको लातादाद मौजज़ात अता फरमाए थे। बाकी अंबिया को मखसूस मौजज़ात थे, लेकिन आपके मौजज़ात जो हैं वो कसीर हैं। उन मौजज़ात में से कुछ ये भी हैं कि आपने उंगलियों से चश्मे जारी फरमाए थे। हुदैबिया का मकाम है और साहबा कराम के पास पीने के लिए पानी मौजूद नहीं था। आपने एक प्याले में अपने दस्ते अक़दस को रखा और फिर उसको बाहर निकाला तो 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी हो गए। 1400 साहबा कराम उस पानी से सैराब होते हैं। ये हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। फिर दरख्त चलकर आपकी बारगाह में आते, एक साहबी हाजिर होते हैं, आका आंखों में ये बीमारी है, एक आते हैं और उनकी आंख निकल जाती है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम उस आंख को उस जगह रखकर लुआब दहन लगाते हैं तो उनकी वो आंख ठीक हो जाती है। इसी तरह कई मरतबा ऐसा हुआ कि कम खाना बहुत ज्यादा सहाबा कराम के लिए वाफर हो गया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि दूध का एक प्याला पेश किया गया। फरमाते मुझे भी भूख लगी हुई थी और चाह रहा था कि ये प्याला मुझे दिया जाए, लेकिन हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने तकसीम करने के लिए कहा कि इसको तकसीम किया जाए। तो मैंने सहाबा कराम में तकसीम किया। 70 सहाबा कराम थे, हर एक ने उस प्याले से दूध पिया। कहते हैं आखिर में मैंने भी उससे दूध पिया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया और पी लो। फरमाते में दूध पी कर सैर हो गया, लेकिन वो प्याला उसी तरह लबालब भरा हुआ था, उसमें जरा भी कमी नहीं आई। और भी बहुत सारे वाकयात सीरत में कुतुब में मौजूद हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कलील खाने को, कलील चीज को आपने बहुत ज्यादा किया है साहबा किराम के लिए। यहाँ तक हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के कुछ फजाइल थे और इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जिनमें से एक शफाअत भी है कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम को शफाअत का हक अता किया जाएगा। हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना सय्यिदु वलद आदम यौमल क़यामा, मैं क़यामत के दिन औलाद आदम का सरदार होऊंगा। व अव्वलु मन यंशक़ु अन्हुल क़ब्र, और क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही कब्र से उठाया जाऊंगा। व अव्वलु शाफ़िईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, और क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही शफाअत करूंगा और सबसे पहले मेरी ही शफाअत को कबूल किया जाएगा। ये हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के फजाइल हैं। और इख्तिताम करते हुए फिर ये कहूंगा कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। अल्लाह ताला ने आपको जो फजाइल अता फरमाए हैं, जो फजीलतें अता फरमाई हैं, उनको बयान नहीं किया जा सकता। जब दूसरे टॉपिक की तरफ, शमाइल मुस्तफ़ा, शमाइल का ताल्लुक हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत मुबारका के हुस्न ज़ाहिर से है। इसके बयान का मुद्दा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात से मोहब्बत, आलिहाना जज्बात अहले ईमान के दिलों में फरोग पाएं और वो आका अलैहिस्सलाम से टूट टूट कर मोहब्बत करें, जिस तरह के ईमान का तकाजा भी है। शमाइल में करीम आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हुस्न को बयान किया जाता है। आपका सरापा कैसा था, हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की जुल्फ मुबारक कैसी थी,
آپ کی ریش مبارک کیسی تھی، چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کا سینہ مبارک کیسا تھا، آپ کے دستے مبارک کیا تھا، اور اس میں کیا کیا خوبیاں تھیں، ان ساری چیزوں کو بیان کرنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کرنا، یہ شمائل کہلاتا ہے۔ اور اس کو بیان اس لیے کرنا ضروری ہے کہ جتنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو پیدا کیا جائے گا، اتنا سینوں میں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن و جمال ہے، اس کو بھی کما حق ہی نہ کوئی بیان کر سکا ہے اور نہ کوئی بیان کر سکے گا۔ کئی صحابہ کرام سے اور محدثین کرام نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اس کو پردوں میں چھپا کے رکھا گیا تھا۔ اگر آپ کے حسن کو ظاہر کیا جاتا تو کسی آنکھ میں یہ تاب نہ تھی کہ وہ آپ کا دیدار کر سکتی، لہذا آپ کے حسن کو مخفی رکھا گیا ہے۔ پھر بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وقت مختصر ہے اس لیے میں عبارت نہیں پڑھ رہا، مفہوم ذکر کر رہا ہوں، کہ میں نے 14ویں رات میں جب چاند اپنے جوبن پر تھا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ آپ نے ایک سرخ داری دار چادر وہ اوڑھی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے چاند سے کہیں زیادہ بڑھ کر حسین تھے۔ آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار تھا۔ کسی صحابی نے کہا آپ کا چہرہ جو ہے وہ تلوار کی مثل تھا، کسی نے کہا آپ کا چہرہ چاندی کی مثل تھا، کسی نے کہا آپ کا چہرہ انور قرآن کے ورق کی مثل تھا، وہ اس طرح چمکا کرتا تھا۔ جس نے جس اعتبار سے دیکھا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے، اور حسن و جمال کو بیان کرنے کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار یقیناً ہر بندے مومن کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مصرع آپ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا میری آنکھ کہاں سے دیکھتی، آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، آپ کی ظاہری شکل و صورت میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں رکھا گیا، آپ کا قد متوازن ہے، آپ کے تمام اعضاء متوازن ہیں، آپ کے تمام اعضاء کی شکل و صورت جو ہے وہ خوبصورت اور حسین سے حسین تر ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے آپ چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے۔ تو یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی کیا بات کی جائے، اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنایا تھا کہ آپ کے پسینہ مبارک میں بھی خوشبو رکھی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان خوشبوؤں کو بیان کرتے ہیں اور ان خوشبوؤں کی وجہ سے پہچان لیتے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس راستے سے گزرے ہیں اور کس مجلس میں تشریف فرما ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ام سلیم آپ بیان کرتی ہیں حضور اکرم علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے اور آپ آرام فرمانے لگے، گرمی کا موسم تھا تو آپ کے بدن اقدس پر پسینہ ظاہر ہوا تو آپ نے اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیوں جمع کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی آقا میں اس سے اپنے گھر کے لیے برکت حاصل کروں گی۔ اسی طرح ایک اور صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی شادی ہے، کچھ عنایت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے انہیں پسینہ عطا کیا، فرمایا یہ لے جاؤ اس کو دے دو کہ بطور خوشبو استعمال کرے۔ وہ بطور خوشبو استعمال کرتی، ان کے گھر سے خوشبوئیں نکلتی تھی، یہاں تک کہ مشہور ہو گیا یہ خوشبو والوں کا گھر ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہم بڑھیں گے خصائل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ خصائل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات ہیں، آپ کے اطوار ہیں، آپ کے افعال، آپ کے اعمال ہیں۔ وہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن باطن ہے
اس کو بیان کرنا، یہ خصائل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہلاتا ہے۔ ان خصلتوں میں حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کو بھی بیان کیا جاتا ہے، معاملات کو بیان کیا جاتا ہے، معاشرت کو، معیشت کو، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ یہ ساری چیزیں خصائل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج اقدس صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ نرم دل تھے، سب سے زیادہ آپ سخی تھے، اور آپ بات کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ سچے تھے۔ حسن تکلم کی بات کی جائے، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تکلم اتنا زیادہ حسین تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی الفاظ کو گننا چاہتا تو وہ الفاظ کو گن سکتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لفظ جدا ہوتا تھا، اور آپ اس طرح گفتگو کرتے تاکہ ہر ایک اس کو سن کر سمجھ سکے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبسم، آپ کی خوش مزاجی، وہ بھی بہت زیادہ حسین تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کبھی بھی قہقہ لگا کے نہیں ہنستے تھے، آپ تو صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات ہیں۔ غرض یہ کہ یہ سلسلہ بھی بہت طویل ہے، لیکن وقت مختصر اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہم سیرت کو کس طرح سمجھیں؟ سوال ہے۔ اس کے لیے اسی ترتیب سے سیرت کو سمجھیں گے تو ہم یقیناً سیرت کو اپنانے والے ہو جائیں گے۔ بلغ العلا بکمالہ، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، آپ کے کمالات کا ذکر کیا جائے۔ جب کمالات کا ذکر کیا جائے گا تو حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہمارے سامنے عیاں ہوگی اور ہمارے دل اس طرف مائل ہو جائیں گے۔ جب یہ کام ہو جائے تو اس کے بعد شمائل مصطفیٰ کشفت دجا بجمالہ، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب یہ عمل بھی ہو جائے تو اس کے بعد تیسرا عمل کیا ہوگا؟ وہ ہے حسنت جمیع خصالہ، حضور سرور کائنات علیہ السلام کے خصائل کا ذکر کیا جائے۔ خصائل میں سیرت ہمارے سامنے آئے گی، اسوہ حسنہ ہمارے سامنے آئے گا، ہم سیرت کو اپنا سکتے ہیں۔ ان تین پر عمل کر لیں تو پھر چوتھا مصرع خود بخود زبان سے جاری ہوگا، صلو علیہ وآلہ۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جو حالات تھے ہم دوبارہ ان ایکٹیویٹیز کو سوسائٹی میں بڑا کامنلی دیکھ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم قیامت کے دور میں بہت قریب داخل ہو چکے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ بہت عرصہ میں مختلف محافل میں گیا اور اسی طرح مختلف بات میں نے سنا، تو کہیں پر مجھے ایک پرٹیکولر ٹاپک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل یا کوئی شخص جو اس کے عبور رکھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب دجال کا خروج ہوگا اس وقت ممبر کے اوپر علماء اس کے بارے میں بیان نہیں کریں۔ اب ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ علماء کو اس ٹاپک کے بارے میں نالج بھی کم ہے اور وہ اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ وقت قریب ہے یا کیا اس کے بارے میں ہماری سچ ہے؟ اور کیا آپ اس ٹاپک کے حوالے سے کسی دن ہمیں قیامت کے آثار یا دجال کے قریب آنے کے جو نشانیاں وہ کبھی آپ ہمیں بیان کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کے ہمارے دور میں وہ تمام افعال اعمال جو زمانے جاہلیت کے تھے وہ دوبارہ سے عروج پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا قرب قیامت ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو اس کی ایک وجہ قرب قیامت بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے واعظین علماء اور کچھ ہمارے اپنا بھی قصور ہے۔ دراصل ہمارے ہاں ایک مزاج یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ترغیب سے زیادہ ترہیب کی صورت میں پیش کیا ہے۔
یعنی ڈرانے والے انداز میں زیادہ پیش کیا ہے. اس وجہ سے لوگ زیادہ متنفر ہوئے، یہ سمجھیں کہ اس دینی طبقے کے زیادہ قریب نہیں آئے. تو اگر ان ترغیب کو ہم اختیار کریں اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خوبصورت سیرت کو ان کے سامنے بیان کریں، اس کے فوائد بیان کریں، تو اس کے بہتر نتائج ہمیں مل سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ دجال آ رہا ہے اور دجال کے حوالے سے باقی ساری چیزیں بھی ہیں اور علماء بیان نہیں کرتے، تو اس میں یہ ہے کہ مخصوص ٹاپکس ضرور ہونے چاہیے اور یہ خطبات جمعہ میں ہوں. باقی ظاہری بات ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ مختلف محافل میں یا مجالس میں، تو اس میں جب کسی مقرر کو بلایا جاتا ہے تو ایک مخصوص ٹاپک دیا جاتا ہے. جیسے بھی میلاد شریف ہے تو ہمیں ٹاپک دیا جائے گا کہ جی آپ نے اس ٹاپک پر بولنا ہے، تو پھر وہ ایک مجبوری ہوتی ہے مقرر کی کہ وہ اسی ٹاپک پر بولے گا. تو اگر عوام کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ جائے کہ وہ بھی یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ اس ٹاپک پر بولیں اور ایسے ٹاپک ارینج کیے جائیں، ایسے پروگرام ارینج کیے جائیں، تو یقیناً اس سے بہتری آئے گی اور علماء ضرور اس کو بیان کریں گے. باقی عصر حاضر کے حوالے سے ایسے علماء موجود ہیں جو ان فتنوں کو بھی بیان کر رہے ہیں اور آنے والے فتن کے حوالے سے بھی بیان کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی ہیں. تو جیسے آپ نے کہا انشاءاللہ ہم ایک لیکچر ایسا رکھیں گے کہ جس میں ہم زمانے جاہلیت اور موجودہ فتن جو حدیث میں موجود ہیں اس کو ذکر کر سکیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ان فتنوں کے حوالے سے کیا فرمایا اور ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ضرور ٹاپک شامل کریں گے. جی، یہ نمبرنگ کئی سال پہلے بھی پوری ہو چکی تھی. اس میں سے کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ مطلقاً نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ وہ ذلی نبی ہونے کا اور فریل نبی ہونے کا مختلف حوالوں سے جو ہے نا وہ رہنمائی کر وہ اپنا اعلان کرتے ہیں. لہٰذا اسپیسیفک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی کتنے باقی بچے ہیں کہ جو آئیں گے اور وہ اس طرح کا دعویٰ کریں گے. بہت عرصہ پہلے بھی یہ تعداد پوری ہو چکی ہے ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو. تاہم آقا علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ حق ہے. ممکن ہے آپ نے ان 30 لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہو کہ جن کا بہت بڑا حلقہ اثر ہوگا اور بہت زیادہ لوگ ان کو گمراہ کریں گے، آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہو، اور ہم جو گنتی کر رہے ہیں وہ کسی اور اعتبار سے کر رہے ہیں. جی روح اور جسم کے درمیان سے مراد یہ ہے کہ روح کی پہلی تخلیق ہو چکی تھی لیکن جسم جو ہے اس کی تخلیق بعد میں ہوئی. یعنی ابھی آپ کا جسم جو ہے وہ تخلیق نہیں ہوا تھا. ایک اور روایت میں ہے، اس میں یہ کہ آدم بین الماء والطین، کہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی ان کا جسم جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا، بنا نہیں تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. جزاکم اللہ خیر.